بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. آج کی گفتگو کا عنوان چند کتب حدیث کا تعارف ہے، اور اس میں ہم بہت ہی اجمالی طور پر چند کتب حدیث کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پر آخر میں کچھ ایسی کتابوں کا بھی ذکر کریں گے جو ہماری جو بڑی بنیادی کتب ہیں حدیث کی، ان میں سے منتخب چند احادیث کا مجموعہ ہے جس میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ حدیث کی اہمیت اسلامی معاشرے میں اور اسلامی شریعت میں بہت غیر معمولی ہے. قرآن کریم بنیادی مصدر ہے شریعت اسلامیہ کا، اور قرآن کریم کے بعد شاید دوسرا بنیادی مصدر ہے وہ حدیث شریف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. حدیث کے بارے میں یوں تو بہت ہی تفصیلی تعریفیں کی گئی ہیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں، اثر کسے کہتے ہیں، اور حدیث کی پھر اقسام پر بھی بات کی جاتی ہے، اور بہت تفصیلی اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع نہیں ہے. حدیث کی جو معروف تعریف ہمیں ملتی ہے وہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت کی ملتی ہے، کہ حدیث اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب وہ قول یا فعل یا تقریر یا صفت ہے، اور ان چاروں اشیاء کو، ان چاروں چیزوں کو حدیث کا نام دے دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی حدیث ہے، اور ہمیں حدیث کے ذخیرے میں بہت ساری احادیث ایسی ملتی ہیں جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں، کچھ کام کرنے کے حوالے سے، کچھ کام نہ کرنے کے حوالے سے، زندگی کے مختلف پہلوؤں اور زندگی سے مختلف شعبوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات ملتے ہیں. ان کو ہم قولی حدیث کہتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حدیث کی حیثیت حاصل ہے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو بھی حدیث کی حیثیت حاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا وہ کام جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے، اور صحابہ یہ کہتے ہیں ایسی احادیث کے اندر رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا. تو صحابی اس فعلی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فلاں موقع پر ایسے کیا. اس کی اگر ہم مثال سمجھنا چاہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے وضو کی جب تیاری کی
تو وضو کیا اور وہ جو ڈول تھا اس ڈول کو اٹھایا وضو سے فارغ ہونے کے بعد اور کھڑے ہو کر اس ڈول سے پانی پی لیا جس سے انہوں نے وضو کیا تھا، اور پھر یہ کہا کہ میں نے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، ھکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے، جو ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی حیثیت بھی حدیث کی ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اس کی حیثیت بھی حدیث کی ہے، اسے بھی حدیث ہی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو بھی حدیث کہہ دیا جاتا ہے، اور تقریر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کام کا کیا جانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو دیکھ کر خاموشی اختیار فرما لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو دیکھنے کے بعد کسی قسم کی صحابہ کی تصحیح نہیں فرمائی، صحابہ کی اصلاح نہیں فرمائی، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں سے تھا، اور قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب اور ذمہ داری کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے کا کوئی بھی شخص ہو، آپ کے گھر کا فرد ہو یا آپ کے صحابہ میں سے ہو، خواتین میں سے کوئی ہو، حضرات میں سے کوئی ہو، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی ایسا کام کر لیتے تھے جو مناسب نہیں ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی شخص کی پرواہ کیے بغیر اس شخص کی، اس صحابی کی یا صحابیہ کی اصلاح ضرور فرماتے تھے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمیں کتب حدیث میں ایسی بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کسی فرد نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابہ میں سے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور وہ کام مزاج نبوت کے خلاف تھا یا مزاج شریعت کے خلاف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تصحیح فرمائی، فوراً ٹوک دیا اور فوراً کہا کہ ایسے مت کہو یا تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا جا رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا جا رہا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام پر خاموشی اختیار فرما لیں، اس بات پر خاموشی اختیار فرما لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کی گئی کسی بات یا کسی کام کی حیثیت بھی حدیث کی ہوتی ہے، لیکن اسے حدیث تقریری کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کام یا بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ ایک مختصر سی ہم نے تعریف عرض کر دی حدیث کی، کہ حدیث بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر یا صفت کا نام ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے۔ ہمیں شمائل کی حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے بارے میں بہت تفصیلات ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کیسے تھے، ان کے درمیان خلا تھا یا نہیں تھا، ناک کیسی تھی، آنکھ کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے ان بالوں کی کیفیت بڑھتی گھٹتی رہتی تھی، کبھی وہ بال کندھے تک آ جاتے تھے، کبھی وہ کانوں کی لو تک آ جاتے تھے، کبھی درمیان میں آ جاتے تھے، اور اس کے مختلف نام ہمیں کتب حدیث میں ملتے ہیں، جمہ ہے، لمہ ہے، وفرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کاٹنے کا ہمیں ذکر ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چلنے کا ذکر مل رہا ہے، اصل میں بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت کا اظہار ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے بارے میں ہمیں یوں تو تفصیل جو ملتی ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو تکفأ کأنما ينحط من صبب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے یوں مضبوطی سے قدم رکھتے تھے گویا کہ کسی چڑھائی سے نیچے اتر رہے ہوں۔ تو اب یہ جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چڑھائی سے نیچے اترنے کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو قدم بڑا مضبوط پڑتا تھا، اس لیے کہ جب آپ چڑھائی سے اتر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنا قدم بڑی مضبوطی سے رکھنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اترائی کی وجہ سے آپ کی رفتار میں بھی تھوڑی سی تیزی آ جاتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کیسے کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ پوری طرح متوجہ ہوتے تھے۔ تو یہ صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا اظہار ہے۔ آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کا ہاتھ کیسا تھا، آپ کا جو ناک تھا اس ناک کی کیفیت کیسی تھی، آپ کی آنکھوں کی پلکیں کیسی تھی، اور آپ کے جسم پر جو بال تھے ان بالوں کی کیا کیفیت تھی۔ تو یہ ساری کی آپ کی گردن کے بارے میں ہمیں تفصیلات ملتی ہیں، اور لفظ آتا ہے کہ انہا جید دمیتن، گویا کہ وہ کسی گڑیا کی گردن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم گڑیا کو دیکھیں
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گڑیا کی جو گردن ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی گرد و غبار نہیں ہوگا، وہ صاف ستھری ہوگی، وہ نرم ہوگی. تو عام طور پر گرمیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گردن کا رنگ کچھ بدل جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے بارے میں آتا ہے کہ انہا جید دمیتن، گویا کہ وہ کسی گڑیا کی گردن ہے، یعنی اسی طرح نرم، صاف، شفاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ہوتی تھی. تو گویا یہ حدیث کا ایک مختصر سا تعارف ہو گیا کہ ہر وہ بات جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو یا صفت ہو. احادیث کی جو کتب ہیں، حدیث کی جو کتب ہمیں ملتی ہیں، اس میں یوں تو بہت تفصیل ہے، اور حدیث کی تدوین کا جو کام ہے یہ عہد رسالت میں بھی شروع ہو گیا تھا. حدیث کو جمع کرنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی بہت سارے صحابہ کرام کو حدیثیں لکھوائی ہیں. کچھ حضرات کی فرمائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیثیں لکھوائی ہیں. ایک صاحب ہیں جن کا نام ابو شاہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کسی دوسری جگہ سے تشریف لائے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے چند حدیثیں سنی. تو یہ کہا کہ میں تو دور دراز سے آیا ہوں، تو اگر آپ یہ حدیثیں مجھے لکھوا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابی شاہ کے لیے لکھ دو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے مختلف فرامین جاتے رہے ہیں، مختلف بادشاہوں کے پاس، مختلف سرداروں کے پاس. وہ بھی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے ہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائیں، اور وہ ہمیں کتب حدیث میں جا بجا ان کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں وہ ان کی تلوار کے پرتلے میں موجود ہوتی تھی، تلوار کی نیام میں موجود ہوتی تھی وہ تحریر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے دی تھی، اور ہمیں کتب حدیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کتابت حدیث ہے، حدیث کو لکھنے کا معاملہ ہے، اس کا آغاز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بھی تھا کہ حدیثیں لکھی جا رہی ہیں، صحابہ کرام حدیثیں لکھ رہے ہیں. بلکہ ایک صحابی نے حدیثیں لکھی اور ان کو قریش نے کہا کہ آپ حدیثیں کیوں لکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات خوشی میں کوئی بات فرماتے ہیں، بعض اوقات غصے میں کوئی بات فرماتے ہیں، آپ ان کی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ پیش کیا گیا، اور یہ صاحب عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، جو بہت ہی مشہور اور بہادر اور بہت سفارتکاری کی صلاحیت کے حامل صحابی عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے یہ مسئلہ عرض کیا کہ میں تو لکھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے روکا جا رہا ہے. تو روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں کے مطابق پہلے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، اور بعض روایتوں میں پہلے یہ بات فرمائی اور پھر اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر اس کی طرف اشارہ کیا، اور یہ فرمایا اکتب فواللہ الذی لا الہ الا هو لا یخرج منہ الا الحق، کہ تم لکھا کرو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان میں سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. تو لکھنے کا آغاز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا. اور پھر ہم جب تابعین کے زمانے میں آتے ہیں، صحابہ کی اولاد کے زمانے میں آتے ہیں، تو ہمیں مختلف نسخے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ اپنی دلچسپی اور رجحانات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں، یا اپنے اساتذہ جو صحابہ ہیں ان کی دلچسپی اور رجحانات کے مطابق حدیث کو جمع کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بہت نمایاں شاگرد ہیں. ایک تو ان کے داماد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ، اور دوسرے معروف صحابی حمام ابن منبہ ہیں جن کے بھائی وہب ابن منبہ بھی ہیں. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بہت ساری حدیثیں لکھ رکھی تھیں. ہمیں مغازی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن کا تعلق غزوات کے ساتھ ہے، سرایا کے ساتھ ہے، جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لڑی جانے والی لڑائیوں کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں. اور اختصار کے نقطہ نظر سے ہم بہت تیزی سے چلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہم بہت تیزی سے اس پوری صدی کا اگر احاطہ کریں، جو پہلی صدی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی ہے، آپ کی انتقال کی جو صدی ہے، اس صدی کے اندر کچھ نہ کچھ رجحان پنپ گیا تھا، اور کچھ نہ کچھ لکھنے کا سلسلہ تھا. صحابہ کرام کے مجموعے موجود تھے، اور پھر ہمیں ایک بڑی کتاب کا نام جو پتہ چلتا ہے وہ امام مالک، امام دار الہجرہ، امام مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو 4 فقہی مذاہب میں سے ایک فقہی مذہب کے بانیوں میں سے ہیں. اور
بہت ہی فاضل شخصیت، بہت ہی بڑی شخصیت اور بہت جلیل القدر شخصیت، حتیٰ کہ حدیث کے اساتذہ اور طلباء جب حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو کچھ چینز ایسی ہوتی ہیں، کچھ سندیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حدیث کی یہ سند آ جائے تو یہ سونے کی لڑی ہے، یہ سونے کی کڑی ہے، یہ چین آف گولڈ ہے، یہ سلسلۃ الذہب ہے. اور اس میں سے ایک چین جو ہے وہ حضرت امام مالک کی سند ہے کہ ان مالک ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ اگر امام مالک کی سند کے ساتھ حدیث روایت ہو رہی ہو اور اس میں ان کے شاگرد، ان کے استاد نافع ہوں اور ان کے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ سونے کی چین ہے، یہ سونے کی کڑی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جو حدیث کی کتاب لکھی اس کا نام انہوں نے معطا رکھا، اور امام مالک کی پیدائش 93 ہجری میں ہوئی ہے اور ان کا انتقال 179 ہجری میں ہوا ہے، 179 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے ظاہر ہے کہ بہت سارے حضرات سے استفادہ کیا ہے، اور صحابہ کرام کہ وہ شاگرد جنہوں نے صحابہ سے بھرپور استفادہ کر رکھا تھا ان سے بھی امام مالک کو ملنے کا موقع ملا، استفادہ کرنے کا موقع ملا. ان میں سے ایک بڑی شخصیت نافع کی ہے. حضرت نافع رحمہ اللہ بہت نمایاں حیثیت رکھتے ہیں صحابہ کرام کے شاگردوں میں. امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معطا لکھی، اور ظاہر ہے کہ یہ آغاز تھا حدیث کی کتابوں کو لکھنے کا. اس سے پہلے اتنے منضبط انداز میں حدیث کی کتابیں نہیں لکھی جا رہی تھی، تو اس کا نام انہوں نے معطا رکھا. اور اس معطا للامام مالک کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جمع فرمایا، آپ کے افعال کو، تقریرات کو جمع فرمایا، اور اس کے ساتھ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور تابعین کے اقوال کو بھی جمع کر لیا. وہ لوگ جو صحابہ کی اولاد ہیں، وہ لوگ جو تابعین ہیں، ان کے اقوال کو بھی جمع کیا، اور پھر عمل اہل مدینہ کو بھی جمع کر لیا. یعنی اہل مدینہ کا کسی خاص معاملے میں کوئی عمل ہوتا تھا، کسی بھی فقہی مسئلے کے بارے میں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی جمع کر لیا. امام مالک رحمہ اللہ کی معطا کے بعد پھر ایک لمبا زمانہ ہے، اور ہم اس لمبے زمانے کی تفصیلات میں تو نہیں جاتے، لیکن صحیح بخاری سے پہلے ایک بہت ہی تفصیلی زمانہ گزرتا ہے، کوئی صدی 1.5 صدی کا زمانہ ہے، جس صدی کے اندر تقریباً کچھ اور عنوانات سے بھی ہمیں حدیث کی کتابیں ملتی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک فن جب ارتقاء پذیر ہوتا ہے تو ایک دم ہی وہ کمال تک نہیں پہنچتا، بلکہ ارتقاء کی بنیادی خوبی ہی شاید یہ ہوتی ہے کہ اس میں رفتہ رفتہ نکھار آتا چلا جاتا ہے. چیزیں بالکل ابتدائی حیثیت میں شروع ہوتی ہیں اور پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر بڑھنے کے بعد بہت پھیلاؤ ہوتا ہے، اور اس پھیلاؤ کے بعد دوبارہ اس کے اندر انضباط آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک کمپریہنسو ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. امام مالک رحمہ اللہ کی معطا کے بعد ہمیں معطاات کا بھی رجحان ملتا ہے. امام محمد رحمہ اللہ کی ہمیں معطا ملتی ہے، جس کے اندر انہوں نے امام مالک سے بھی روایت کیا ہے، اور کچھ اور حضرات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی غالباً کچھ روایتیں انہوں نے ذکر کی ہیں. ایک بڑا رجحان ہمیں اس زمانے میں ملتا ہے مصنفات کا، اور اس حوالے سے ہمیں 2 بڑے نام، ویسے تو اور بھی مصنفات ہیں لیکن مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق، یہ مصنفات کا رجحان ہمیں ملتا ہے. اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ بہت تفصیل تھی، اور امام عبد الرزاق اور امام ابن ابی شیبہ، ابوبکر ابن ابی شیبہ، عثمان ابن ابی شیبہ، یہ حضرات جو ہیں انہوں نے حدیث کو جمع کیا اور بہت تفصیل کے ساتھ جمع کیا، اور خاصی ضخیم ہوتی چلی گئیں ان کی کتابیں. ایک رجحان ہمیں ملتا ہے مسانید کا. مسانید کا جو رجحان ہے اس کے اندر بنیادی طور پر جو صحابی کا نام ہے الفبائی ترتیب سے آپ حدیثوں کو جمع کرتے چلے جاتے ہیں. آپ نے مثلا الف سے شروع کیا اور پھر با سے جن صحابی کا نام آ رہا ہے، ابرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی حدیثیں پھر آپ لے آئے. اس کے بعد پھر آپ تا سے کرتے ہیں اور ثا سے کرتے ہیں، اور اس طرح آپ الفبائی ترتیب سے ایک ہی صحابی کی حدیث کو ایک ہی جگہ اکٹھے کرتے چلے جاتے ہیں اس کے نام کے تحت. ہمیں اس حوالے سے جو معروف کتاب ملتی ہے وہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی مسند ہے، جسے مسند احمد ابن حنبل بھی کہا جاتا ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑے اساتذہ میں سے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ کتب ستہ کے بعض حضرات کے بھی استاد ہیں، اور حدیث کے اندر ان کا بہت ہی غیر معمولی مقام ہے، اور ایک فقہی مدرسے کے بانیوں میں سے ہیں، فقہ حنبلی کے بانیوں میں سے ہیں.
ہمیں اسی طرح مسانید کے اندر مسند ابو یعلا ملتی ہے اور مسند الحمیدی ملتی ہے اور دیگر مسانید کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس طرح یہ معاملہ چلتے چلتے پہنچتا ہے تیسری صدی کے اندر، اور تیسری صدی کا جو زمانہ ہے وہ بنیادی طور پر صحاح ستہ کا زمانہ ہے۔ وہ 6 کتابیں عام طور پر جن کو ہم صحاح ستہ سے پکارتے ہیں، بخاری ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابو داود ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے۔ ان کتابوں کے بارے میں تو بہت تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے کہ ان کا منہج کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور وہ کیا اصول اور ضابطے تھے جن اصول اور ضابطوں کی رعایت کرتے ہوئے ان سارے حضرات نے ان کتابوں کو جمع کیا ہے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک بہت ہی مفصل ذخیرہ تھا حدیث کی کتابوں کا۔ ان سے پہلے ان کے اساتذہ میں سے بعض کے مصنفات موجود تھیں، ان کے اساتذہ میں سے بعض کی مسانید موجود تھیں، امام مالک رحمہ اللہ کی موطا موجود تھی، اور بھی دیگر پہلوؤں پر لکھی گئی کتابیں موجود تھیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے اتنی کتابوں کی موجودگی میں ایک کتاب کی لکھنے کی ضرورت محسوس کی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کا جو ذخیرہ تھا، اس حدیث کے ذخیرے میں سے جو صحیح ترین حدیثیں ہیں، ان صحیح ترین حدیثوں کو منتخب کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کو منتخب کرتے ہوئے انہوں نے کچھ ایسی شرائط عائد کی جو شرائط دیگر حضرات نے عائد نہیں کی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی کتب کے اندر احادیث زیادہ آ گئی تھیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان شرائط کو عائد کرنے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ کی احادیث کی تعداد باقی کتب کی تعداد سے کم ہوتی چلی گئی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پیش نظر ساری حدیثوں کو جمع کرنا نہیں تھا، ساری صحیح حدیثوں کو جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ خود انہوں نے اپنی کتاب کا جو نام رکھا، اس کتاب کے نام سے ہی ہمیں اشارہ مل جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پیش نظر ساری صحیح حدیثوں کو جمع کرنا نہیں تھا۔ ان کی کتاب کے نام کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ویسے تو صحیح بخاری کے بارے میں جو معروف نام ہے وہ تو یہی ہے کہ صحیح بخاری۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، ہم کسی کتب خانے میں جاتے ہیں اور بخاری خریدنا چاہتے ہیں، صحیح بخاری خریدنا چاہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صحیح بخاری دے دیں، اور وہ جب ہمیں اس کا نسخہ دیتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے الجامع الصحیح للبخاری یا الصحیح للبخاری یا صحیح البخاری لکھا ہوتا ہے۔ لیکن خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا جو نام رکھا تھا وہ بہت تفصیلی تھا، اور اس تفصیلی نام کو، لمبے نام کو رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس نام کے ذریعے بھی بتانا چاہ رہے تھے کہ میں نے اس کتاب کے اندر کن کن شرائط کی رعایت کی ہے، کن کن چیزوں کی رعایت کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ صحیح بخاری کا پورا نام ہے، یہ وہ نام ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کا تجویز کیا تھا۔ اس میں پورے نام پر تو ہم گفتگو نہیں کریں گے، ہمارا عنوان نہیں ہے یہ آج کی گفتگو کا، ہم کتب حدیث کے تعارف پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر الجامع ہے، اور الجامع وہ کتاب ہوتی ہے جس میں 8 بنیادی مضامین پر احادیثیں جمع کی گئی ہوں، اور آپ اس کی تفصیل اصول حدیث کی کسی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے جو نام رکھا ہوا ہے وہ ہے الصحیح، کہ اس کے اندر جو احادیث ہے وہ صحیح ہے، میں نے احادیث کے ذخیرے میں سے جو صحیح ترین حدیثیں ہیں وہ جمع کی ہیں۔ اب صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، صحیح حدیث کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ بنیادی طور پر 5 شرائط ہوتی ہیں۔ صحیح حدیث کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ صحیح لذاتی کیا ہوتا ہے، صحیح لغیری کیا ہوتا ہے؟ یہ مستقل موضوع ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے جو ایک اور لفظ کا اضافہ کیا وہ تھا المسند المختصر۔ المسند پر بھی ہم بات نہیں کرتے، المختصر جو انہوں نے اپنی کتاب میں رکھا ہے، تو اس نام کے اندر جو المختصر رکھا ہے، اس المختصر کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ سے یہ بات منقول بھی ہے، ہمیں کتابوں میں یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ سے منقول ملتی ہے کہ میں نے ساری حدیثیں جو صحیح تھی وہ جمع نہیں کی، بلکہ میں نے ان صحیح حدیثوں میں سے چند حدیثیں جو میری شرط کے مطابق تھی، میرے اصول اور ضابطے کے مطابق تھی، اس اصول اور ضابطے کے مطابق میں نے چند حدیثیں جمع کر لی۔
اس لیے انہوں نے اپنی صحیح بخاری کا نام جو رکھا اس کے اندر ایک لفظ کا اضافہ کیا، اور وہ لفظ تھا المختصر، کہ یہ مختصر ہے، یہ اختصار ہے، اس میں تمام صحیح احادیث نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کے شاگرد ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمہ اللہ آئے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا اپنا ایک منہج بنایا، اپنا ایک سٹائل ڈیولپ کیا، ایک میتھڈالوجی ڈیولپ کی کتاب کی، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے ابواب قائم کیے، کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، اور پھر مختلف زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے ابواب ہیں، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ کی خود اس کتاب کے اندر بہت تفصیلات ہیں، صحیح بخاری کے اوپر بہت تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس کا جو ترجمۃ الباب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ بعض اوقات ایک باب لے کر آتے ہیں، اور اس باب کی بہت ہی تفصیل ہوتی ہے، اس باب کے اندر اس میں بہت سے لطیف اشارات ہوتے ہیں، بہت سے باریک پہلو ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بعض اوقات کسی حدیث کو صحیح نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحت کے اعلیٰ ترین درجوں پر تو نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کام کی بات ہے جو اس باب سے متعلق ہے، جو کسی فقہی مسئلے سے متعلق ہے، تو اس کو وہ متن کا حصہ نہیں بناتے، اسے وہ ترجمۃ الباب میں لے آتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک اور انداز یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر ساری حدیث کے طرق کو لے آئیں، وہ حدیث جس سے جہاں جہاں مروی ہے اس کو ایک جگہ لے آئیں، نہیں، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیثیں بعض اوقات ایک ہی عنوان پر بہت تفصیلی ہوتی ہیں اور دوسری جگہ پر وہ مختصر ہوتی ہیں۔ ایک جگہ پر اگر آپ ان کی حدیث دیکھیں تو وہ بہت تفصیلی ہوگی، اس میں 8، 10، 12، 14 لائنز بھی ہو سکتی ہیں، 14 سطریں بھی ہو سکتی ہیں، اور دوسری جگہ پر آپ اسی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھیں گے، 2 سطروں پر، 3 سطروں پر مشتمل، اس لیے کہ وہ اس باب سے متعلق ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے منہج میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پر ساری حدیثوں کو جمع نہیں کر دیا، بلکہ ایک ہی حدیث، اسی وجہ سے اب جو صحیح بخاری کے نسخے آپ کو ملتے ہیں تو ان نسخوں کے اندر ایک بہت آسانی پیدا کر دی گئی ہے پڑھنے والوں کے لیے۔ اگر آپ دارالسلام کا نسخہ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بعض اوقات آپ حدیث کو دیکھیں گے تو اس حدیث کے آگے آپ کو اعداد لکھے ہوئے نظر آئیں گے، نمبرز لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ مثلا ایک حدیث ہوگی اور اس حدیث کے آگے لکھا ہوا ہوگا 48، 435، 1235، 2145، 3656، 7000 کچھ کا عدد آپ کو ملے گا۔ یہ جو اعداد ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کہاں کہاں لے کر آئے ہیں صحیح بخاری میں، اس کا اشارہ مل رہا ہے کہ پہلی دفعہ جب وہ حدیث آتی ہے کتاب کے اندر تو اس پہلی دفعہ آنے پر اس حدیث کا جو حصہ تفصیلی ہو یا مختصر ہو، پوری کتاب میں جہاں جہاں آیا ہے اس کے سارے حوالے آپ کو اسی ایک جگہ پر مل جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ ان نمبروں پر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس حدیث کو جو یہاں ہم مختصر دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت تفصیلی حدیث ہے، اور یہ تو پورا ایک واقعہ ہے جس واقعے کو امام بخاری رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے گھوڑے کی خرید و فروخت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سفر میں تشریف لے گئے اور سفر سے واپسی ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گھوڑے کی خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ یہ واقعہ آپ کو کتب صحیح بخاری کے اندر مختلف جگہوں پر پھیلا ہوا ملتا ہے، کہیں پر پوری تفصیل کے ساتھ اور کہیں پر وہ حصہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے اس باب سے متعلق ہوتا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ، ان کی خرید و فروخت کا ایک معاملہ ہے اور ان کی آزادی کا معاملہ ہے، وہ آزاد ہو رہی ہیں اور آزاد ہوتے ہوئے ایک ولا کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت بریرہ کا جو واقعہ ہے وہ آپ کو مختلف جگہوں پر پھیلا ہوا ملے گا۔ آپ کو ایک ہی روایت ایک صحابی کے فضائل میں ملے گی اور وہ دوسرے صحابی کے فضائل میں ملے گی اور وہ تیسرے صحابی کے فضائل میں ملے گی، اس لیے کہ اس کے اندر 4 صحابہ کا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر فرمایا خذ القرآن من 4، تم قرآن کریم کی تعلیم 4 لوگوں سے حاصل کرو۔ اس میں آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی کیا، اور سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی کیا، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی کیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اسی ایک روایت کو حضرت ابی بن کعب کے فضائل میں بھی لے کر آئے، حضرت سالم مولا بن حذیفہ کے فضائل میں بھی لے کر آئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بھی لے کر آئے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بھی لے کر آئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ منہج ہے
کہ وہ اپنی کتاب کے اندر حدیثوں کو اکٹھا ذکر نہیں کر دیتے کہ ایک ہی موضوع سے متعلق جتنی حدیثیں انہیں ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا جائے، بلکہ انہوں نے حدیث کے بعض حصوں کو بعض جگہ پر ذکر کر دیا، کہیں پر حدیث مختصر ہے، کہیں پر حدیث تفصیلی ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی طالب علم حدیث پڑھنا چاہے صحیح بخاری کی تو صرف ایک حدیث کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کے جتنے طرق ہیں وہ حدیث پوری صحیح بخاری کے اندر کہاں کہاں آئی ہے، اگر آپ اس سارے طرق کو دیکھیں تو بعض اوقات جو تصویر بنتی ہے وہ اس حدیث کے چھوٹے سے ٹکڑے کو دیکھنے سے اتنی واضح نہیں ہوتی جتنی ان ساری حدیث کے حصوں کو دیکھنے سے واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کے شاگرد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے استفادہ کیا امام بخاری رحمہ اللہ سے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے استاد صاحب نے ایک حدیث کو مختلف جگہوں پر ذکر کر دیا ہے اور پوری کتاب کے اندر آپ کو وہ حدیث بعض اوقات 12 دفعہ 13 دفعہ بعض اوقات 8 دفعہ 9 دفعہ ذکر کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث کو۔ انہوں نے اپنے استاد سے ایک مختلف کام کیا، انہوں نے صحیح مسلم کے اندر ایک تو مقدمہ ذکر کر دیا شروع میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب تو لکھی، حدیث کی تدوین کی، حدیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی، لیکن کوئی مقدمہ ذکر نہیں کیا تھا۔ لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی جو خصوصیت ہے ابتدائی اور بنیادی وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اپنے مقدمے کی وجہ سے بھی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ اس مقدمے کے اندر انہوں نے بہت سی بنیادی اور اساسی باتیں جن کا تعلق حدیث کے ساتھ ہے، علوم الحدیث کے ساتھ ہے، علم الرجال کے ساتھ ہے، علل کے ساتھ ہے، استنادی حیثیت کے ساتھ ہے حدیث کی، اس کا بھی ذکر کر دیا۔ دوسرا کام جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ ایک ہی حدیث کو مختلف جگہوں پر تھوڑا تھوڑا ذکر کیا جائے، کہیں تفصیلی کہیں اجمال کے ساتھ، انہوں نے ایک ہی موضوع سے متعلق حدیث کے جتنے طرق تھے، جتنے لوگ اس حدیث کو روایت کر رہے تھے، ان کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا۔ لہٰذا اگر آپ حوض کی حدیث دیکھنا چاہیں تو آپ صحیح مسلم کے اندر کتاب الحوض کھولیں گے تو آپ کو حوض سے متعلق ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ آپ جنت کے احوال، جہنم کے احوال دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو وہ ساری حدیثیں مل جائیں گی اس کے اندر۔ آپ کھانے پینے سے متعلقہ حدیث دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو ایک جگہ اکٹھی مل جائیں گی۔ آپ برتنوں کے استعمال کے حوالے سے آپ ایمان کی حدیث دیکھنا چاہیں گے، آپ طہارت کی حدیث دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی، اور وہ ایک ہی جگہ پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھی کر دی۔ اور بھی ان کی کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم وقت کے کمی کی وجہ سے اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ اس کے بعد ان کے شاگرد آتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ اپنی کتاب کا نام رکھتے ہیں جامع بھی اور سنن بھی۔ میں نے عرض کیا جامع وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اندر 8 بنیادی مضامین پر بات کی جا رہی ہو اور جس کی تقسیم میں 8 بنیادی موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہو، اور سنن وہ حدیث ہوتی ہے جو فقہی ترتیب سے لکھی گئی ہوتی ہے۔ مثلا کتاب الطہارہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر کتاب الطہارہ کے اندر تیمم اور وضو اور غسل، اور پھر آپ اذان اور پھر اقامت اور پھر نماز اور پھر اس کے بعد جنازہ، اور پھر آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے شاگرد ہی نہیں ہیں بلکہ مایہ ناز شاگرد ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر آپ کو اکثر جگہوں پر ملتا ہے کہ امام ترمذی کسی حدیث کے بعد کہتے ہیں سألت محمدن، میں نے محمد سے پوچھا۔ یہ جب امام ترمذی کہتے ہیں محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ ابن زحاق سلمی بوغی ترمذی، امام ترمذی کے والد کا نام عیسیٰ ہے اور ان کا اپنا نام محمد ہے، تو امام محمد ابن عیسیٰ جو ترمذی ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب کہتے ہیں سألت محمدن، میں نے محمد سے پوچھا، تو اس سے مراد ان کے استاد محمد ابن اسماعیل بخاری ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے اس معاملے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ کہا، میں نے استاد سے اس معاملے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ کہا۔ انہوں نے اپنے دونوں اساتذہ صحیح بخاری اور مسلم کی کتابوں کا جب منہج دیکھا تو ان کو خیال ہوا کہ یہ کچھ نیا کریں اس کے اندر، تو لہٰذا انہوں نے اپنی جو کتاب تھی اس کتاب کے اندر انہوں نے ابواب کو فقہی ترتیب سے ذکر کیا ایک تو، اور دوسرا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے اس حدیث کے راویوں میں سے جتنے صحابی موجود تھے، مثلا ایک ہی حدیث ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے مروی ہے، تو وہ اس حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں کسی ایک صحابی کے نام سے، اور پھر نیچے اشارہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں وفی الباب عن ابن عمر و ابن مسعود و عبد الرحمن ابن عوف و عمر ابن الخطاب و حفصہ و سلمہ و ام سلمہ و فلان و فلان و فلان، کہ یہی حدیث
ان صحابہ نے بھی ذکر کیا ہے. تو وہ کام جو امام ترمذی رحمۃ اللہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، ان ساری چین آف ٹرانسمیشنز کو ذکر کر کے، کہ وہ پوری چین آف ٹرانسمیشن کو ذکر کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ فلاں سے مروی ہے، اور پھر چین آف ٹرانسمیشن کو ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے فلاں سے مروی ہے. وہی کام اختصار کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کیا کہ ایک حدیث کا متن ذکر کر دیا اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا وہ فی الباب عن فلان و فلان و فلان، کہ اس باب میں فلاں سے بھی کتاب مروی ہے، فلاں سے بھی حدیث مروی ہے، فلاں سے بھی حدیث مروی ہے. ایک کام اور جو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے کیا، جو اس سے پہلے شاید امام بخاری اور مسلم نے اس نوعیت کا نہیں کیا تھا، وہ یہ تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جن احادیث کا انتخاب کیا ہے اس میں سے اکثر حدیثیں وہ ہیں جو کسی نہ کسی فقیہ کے نزدیک قابل عمل تھی، جو معمول بھی تھی کسی نہ کسی فقیہ کے ہاں. اس لیے وہ خود کہتے ہیں کہ میری کتاب کی بیشتر احادیث ایسی ہیں جو کسی نہ کسی فقیہ کا مذہب ہے، کسی نہ کسی فقیہ نے اس سے استنباط کیا ہے، استدلال کیا ہے اور اس کو اپنے فقہ کی بنیاد بنایا ہے. اور اسی وجہ سے ان کے ہاں ترمذی میں باب کے بعد آپ اگر دیکھیں حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد، وہ جب کہتے ہیں وہ فی الباب عن فلان و فلان و فلان، تو پھر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں والعمل علی ھذا عند فلان و فلان و فلان، کہ ان احادیث پر اور ان سے نکلنے والے مسائل پر فلاں کا بھی عمل ہے، شافعی رحمہ اللہ کا بھی عمل ہے، اور اسحاق کا بھی عمل ہے، اور فلاں کا بھی عمل ہے، اور فلاں کا بھی عمل ہے. تو گویا انہوں نے صحابہ کا جو عمل ہے اور تابعین کا جو عمل ہے، فقہاء کا جو عمل ہے، اس کو بھی ذکر کرنا شروع کر دیا. اور پھر ہمیں ابو داؤد کا ذکر ملتا ہے، اور ہمیں ابن ماجہ کا ذکر ملتا ہے، ہمیں سنن نسائی کا ذکر ملتا ہے، لیکن ہم وقت کی کمی کی وجہ سے ان کی طرف نہیں جاتے اور ان کے بارے میں پھر کسی وقت اس پر گفتگو کر لیں گے. یہ تو چند اساسی کتابیں ہیں جو حدیث کی ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا کہ موطا امام مالک، اور اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، مسند احمد ابن حنبل اور دیگر کتب، اور پھر ہمیں ایک بڑا سلسلہ جو ملتا ہے وہ 6 صحیح حدیث کی کتابوں کا ملتا ہے، اور وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک صدی 100 سال کی تقریباً وقت کے اندر یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ کتابیں بہت ہی جامع کتابیں ہیں اپنے موضوع کے اعتبار سے. لیکن عام آدمی کے لیے شاید ان کتابوں سے استفادہ کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اتنے تخصص کے حامل کتابیں ہیں، یہ اسپیشلائزڈ کتابیں ہیں، یہ ایسا اسپیشلائزڈ ورک ہے کہ اسپیشلائزڈ ورک کو سمجھنے کے لیے، اس کا فہم پوری طرح حاصل کرنے کے لیے آپ کو شاید اس کتاب کے منہج کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اس کتاب کے اسلوب کو جاننا ضروری ہوتا ہے. اور ان کتابوں کے اسلوب اور منہج کو جانے بغیر ان کو پڑھا تو جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے ابواب بھی آپ پڑھ لیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اس پورے منہج میتھڈالوجی کو جانے بغیر شاید ان سے استفادے کا دائرہ اتنا وسیع نہ ہو سکے جتنا اس منہج کو اور اس اسلوب کو جان لینے کے بعد، اس سے آگاہ ہونے کے بعد وسیع ہو سکتا ہے. لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو تخصص کے درجے کی چیزیں ہیں، یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو، اور اس میں ایک بڑی کتاب مشکات المصابیح بھی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے کہ اس میں بھی بنیادی طور پر ان 6 کتابوں کی حدیث کو لایا گیا ہے موضوعات کے اعتبار سے، اور اس کے بعد پھر اور بھی کتابوں کو. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک تخصص کے درجے کی چیز ہے، باقاعدہ غور و فکر کر کے اور باقاعدہ اس کے اسلوب کو، اس کے منہج کو سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی وہ حدیث سے استفادہ کرنا چاہتا ہو، وہ حدیثیں پڑھنا چاہتا ہو، حدیثیں سیکھنا چاہتا ہو، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ حدیث ان معاملات کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے. اور جب ہم معاملات کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف ہماری عبادات نہیں ہے. عبادات تو ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے انسانی زندگی کا. اگر ہم نماز کے اوقات کا حساب لگا لیں تو شاید 24 گھنٹے کے اندر چند گھنٹے، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کا وقت ہوگا. اگر کوئی بہت ہی تفصیل کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ نماز پڑھے تو تب بھی شاید 1-1.5 گھنٹے کے اندر وہ ساری نمازوں کا وقت آپ اس کا حساب لگا سکتے ہیں.
تو اس کے علاوہ جو وقت ہے، جس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، ہمارے اخلاق ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہماری معاشرت ہے، ہمارا خرید و فروخت کرنا ہے، ہمارا قرض دینا، قرض لینا، ہمارے آئلی زندگی، ہم بطور والد کے، بطور بیٹے کے، بطور شوہر کے، بطور بیوی کے، بطور خاندان کے سربراہ کے، بطور ملازم کے، بطور کسی کو ملازم رکھنے کے، بطور ادارے کے سربراہ کے، بطور ادارے کے ذمہ دار کے، اور جتنی بھی جہتیں ہیں ہماری زندگی کی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ ہماری دوستیاں، لوگوں کے ساتھ ہماری دشمنیاں، اور یہ انسانی زندگی کے پہلو ہیں کہ آپ کو بعض اوقات دوستیاں بھی کرنی پڑتی ہیں اور بعض اوقات خدا نخواستہ کوئی دشمنی بھی ہو جاتی ہے، رنجش بھی ہو جاتی ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس سلو کے زمانے میں، لڑائی کے زمانے میں، گھر کے افراد کے ساتھ، گھر کے باہر کے افراد کے ساتھ، پھر گھر کے افراد کے اندر جو سطحیں ہیں کہ گھر کے افراد کے وہ لوگ جو آپ کے محرم ہیں، وہ لوگ جو آپ کے غیر محرم ہیں، ان سب کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا میل ملاپ، آپ کی آئلی زندگی کے معاملات، آپ کی زندگی خوشگوار چل رہی ہے آئلی زندگی، تو اس خوشگوار آئلی زندگی کے حدیث سے کیا اصول اور ضوابط ہمیں ملتے ہیں۔ خدا نخواستہ آپ کی آئلی زندگی کے اندر مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب ان کو دونوں لوگوں کو بطور میاں بیوی کے ان کا ساتھ رہنا شاید معاشرے کے لیے مسائل کا باعث بنے، اور یہ دونوں سمجھتے ہوں، جسے قرآن نے کہا کہ اللہ یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، کہ ان دونوں کا اب خیال یہ ہے کہ اللہ کی حدوں کو کہیں یہ پامال نہ کر دیں۔ تو اس صورت میں ان دونوں نے اگر اپنے سے جدا ہونا ہے ایک دوسرے سے، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ لہذا خلو کے احکام، طلاق کے احکام، ایلا کے احکام، زہار کے احکام، یہ اور اسی طرح حدود کے معاملات، آپ کے حد زنا ہے، شراب کی حد ہے، دیگر کسی پاک دامن عفیفہ خاتون پر اس کے کردار کے حوالے سے اگر کوئی شخص کیچڑ اچھالتا ہے تو اس کی ایک حد ہے، اسے حد قذف کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے سارے معاملات کے بارے میں اگر کوئی آدمی جاننا چاہتا ہے تو ظاہر ہے ان بڑی کتابوں سے استفادہ کرنا شاید اتنا آسان بھی نہیں ہے اور اتنا ممکن بھی نہیں ہوتا ہر شخص کے لیے۔ تو ایک عام آدمی کے لیے حدیث کا ایک بہت ہی، ویسے تو بہت سارے انتخابات ہیں، مشکات المصابیح بھی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ وہ تفصیلی کتاب ہے اور ضخیم کتاب ہے۔ ایک عام آدمی کے عمومی استفادے کے لیے کہ ایک عام آدمی ایک کتاب لے لے اور اس کتاب کو اگر شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لے حدیث کی، تو بہت اطمینان کے ساتھ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید میری زندگی کا ہی کوئی ایسا پہلو ایسا ہو جس میں اس کتاب کے حوالے سے کوئی رہنمائی نہ ملتی ہو، اس لیے کہ اس کتاب کو جمع ہی اس نقطۂ نظر سے کیا گیا ہے کہ ایک عام آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اس نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں ان سے استفادہ کروں اور میں انہیں اپنی عملی زندگی کا حصہ بناؤں، تو اس کے لیے چند احادیث کو منتخب کر دیا جائے، اور وہ احادیث بھی ایسی ہوں جو صحیح ہوں، عمدہ ہوں، جن کے اندر کسی قسم کا صحت کے اعتبار سے کوئی مسئلہ ہو۔ اس کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین، اور یہ بہت ہی مشہور اہل علم امام ابو زکریا یحییٰ ابن شرف نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جنہیں امام نووی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی حدیث کے حوالے سے استفادہ کرنے کے نقطۂ نظر سے اور آغاز کرنے کے لیے کہ میں حدیثیں پڑھ لوں اور ایسی حدیثیں پڑھوں جن کا میری عملی زندگی کے ساتھ تعلق ہو، میرے اخلاق کے ساتھ تعلق ہو، میری عبادات کے ساتھ تعلق ہو، میرے معاملات کے ساتھ تعلق ہو، معاشرت کے ساتھ تعلق ہو، ادب کے ساتھ تعلق ہو، میرے سونے جاگنے کھانے پینے، میری زندگی کے بنیادی اصول اور ضابطوں کے ساتھ تعلق ہو، تو اس کے لیے سب سے عمدہ کتاب شاید یہ ریاض الصالحین ہے۔ اس ریاض الصالحین کے ابواب اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت اور نفیس ابواب ہیں، اور یہ بہت آسانی سے بازار سے دستیاب ہوتی ہے۔ اس کے ترجمے بھی دستیاب ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، اس کا انگریزی ترجمہ بھی دستیاب ہے، اور دنیا کی کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ اور یہ امام نووی رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، یعنی اتنی بڑی شخصیت جنہوں نے صحیح مسلم جیسی بڑی کتاب کی شرح لکھی ہے، اور ان کی شرح منہاج صحیح مسلم کی اہم ترین شروع میں سے سمجھی جاتی ہے۔ تو اگر عام آدمی استفادے کے نقطۂ نظر سے حدیث کی کتابوں کے عمومی تعارف کے بعد وہ یہ چاہے کہ میں آغاز کرنا چاہتا ہوں حدیث کی کتاب کا، اور ایسی کتاب چاہتا ہوں جس کے ذریعے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بہت ہی جامع اور بہت ہی بھرپور تعارف حاصل ہو جائے، اور میری زندگی کے اندر عام طور پر پیش آنے والے جو مسائل ہیں، چاہے ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہو، یا چاہے ان کا تعلق حدود کے ساتھ ہو،
زندگی کے اندر پیش آنے والے اہم ترین معاملات کے بارے میں اگر وہ حدیث سے آگاہی حاصل کرنا چاہے تو اساتذہ اور حدیث کے فن کے جو متخصصین ہیں ان کی رائے میں یہ جو ریاض الصالحین ہے یہ ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اور اگر آدمی اس کو پڑھ لے تو اس کو پڑھنے کے بعد پھر آدمی کسی اور استاد سے مشورہ کر سکتا ہے کہ اب میں نے اس کو پڑھ لیا اور اس کے بعد اب میں مزید کسی کتاب کو پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس حوالے سے آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں حدیث کو پڑھنے اور حدیث پر عمل کرنے اور حدیث کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔